بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم فسبحان اللہ حین تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ويقولها المؤتم لقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا ولا متمسك لمالك رحمه الله تعالى في قوله عليه السلام إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين من حيث القسمة لأنه قال في آخره فإن الإمام يقولها. اور جب امام ولا الضالين کہے تو آمین کہے اور مقتدی بھی آمین کہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب امام آمین کہے تو تم لوگ بھی آمین کہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین میں تقسیم کے اعتبار سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے آخر میں یہ بھی فرمایا ہے فإن الامام یقولها، یعنی امام بھی آمین کہتا ہے. فاتحہ کی قرات کے بعد آمین کہنے کا بیان. صورت مسئلہ یہ ہے کہ جب امام اور منفرد سورہ فاتحہ پڑھ لے اور ولا الضالین کہیں تو انہیں بھی آمین کہنا چاہیے، اور یہی حکم مقتدی کے لیے بھی ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے تو جہری نماز میں جب امام ولا الضالین کہے تو مقتدی آہستہ سے آمین کہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آمین کہنا صرف مقتدی کا وظیفہ ہے، لہذا امام آمین نہیں کہے گا. ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس کا ایک جز کتاب میں مذکور ہے. صاحب فتح القدیر اور صاحب بنایا وغیرہ نے پوری حدیث یوں بیان کی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام لیؤتم به فلا تختلفوا علیہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال ولا الضالین فقولوا آمین. یعنی امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، لہذا تم لوگ اس کی مخالفت نہ کرو، اور جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، اور جب وہ قرات کرے تو خاموش رہو، اور جب وہ ولا الضالین کہے تو آمین کہو. اس حدیث سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا وجہ استدلال یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اور مقتدی کے لیے وظائف کی تقسیم فرما دی ہے. چنانچہ امام کا وظیفہ قرات کرنا اور ولا الضالین کہنا ہے، جبکہ مقتدی کا وظیفہ آمین کہنا ہے. لہذا جب امام اور مقتدی میں تقسیم ہو چکی ہے تو اب آمین میں ان کی شرکت اور ان کا اتحاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ تقسیم شرکت کے منافی ہے. ہماری پہلی دلیل تو وہ حدیث ہے جو کتاب میں مذکور ہے اذا امن الامام فامنوا، کہ جب امام آمین کہے تب تم لوگ بھی آمین کہو. اس سے معلوم ہوا کہ آمین کہنا امام اور مقتدی دونوں کا وظیفہ ہے اور صرف مقتدی کے ساتھ خاص نہیں ہے. اس لیے اس سلسلے میں دوسری دلیل وہ حدیث ہے جس سے محشی علیہ الرحمہ نے نصب الرایہ کے حوالے سے بیان کیا ہے. حدیث کا مضمون یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الامام ولا الضالین فقولوا آمین فإن الملائکۃ تقول آمین وإن الامام یقول آمین فمن وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم لوگ آمین کہو، کیونکہ اس موقع پر ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں اور امام بھی آمین کہتا ہے. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ
آمین امام اور مقتدی دونوں کا فریضہ اور وظیفہ ہے، اور اس وظیفے سے اور امام اس وظیفے سے مستثنی نہیں ہے۔ رہی وہ حدیث جس سے امام مالک نے استدلال کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا ہے فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُهَا، یعنی امام بھی آمین کہتا ہے، لہذا جب خود اسی حدیث میں امام کے آمین کہنے کی صراحت وارد ہے تو پھر اس وظیفے سے اسی حدیث کے ذریعے امام کو خارج کرنا کیسے درست ہے؟ قال ويخفونها لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ولأنه دعاء فيكون مبناه على الإخفاء والمد والقصر فيه وجهان والتشديد فيه خطأ فاحش۔ فرماتے ہیں کہ امام اور مقتدی سارے لوگ آمین آہستہ سے کہے گے، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے حضرت ابن مسعود کی حدیث سے بیان کی ہے، اور اس لیے بھی کہ آمین دعا ہے لہذا اس کی بنا اخفا پر ہوگی، اور آمین میں مد اور قصر کی دو لغتیں ہیں، لیکن اس کو مشدد پڑھنا فحش غلطی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں امام اور مقتدی سب کے سب آہستہ آمین کہے گے، جبکہ امام شافعی کے یہاں جہری نمازوں میں جہراً آمین کہے گے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل حضرت وائل ابن حجر کی یہ روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ ولا الضالین قال آمین ورفع بها صوتہ، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الضالین پڑھ لیتے تو بلند آواز سے آمین کہتے تھے۔ اس حدیث میں صاف یہ وضاحت ہے کہ آپ نے بآواز بلند آمین کہا ہے، لہذا بلند آواز سے ہی آمین کہنا مسنون ہوگا۔ ہماری دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے، اربع یخفیہن الامام، کہ چار چیزیں ایسی ہیں جن میں امام آہستہ کہے گا، اور ان میں سے ایک آمین بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آمین آہستہ کہی جائے گی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ خود حضرت وائل سے ان کے صاحبزادے علقمہ نے آمین سے متعلق روایت بیان کی ہے، اور اس میں قال آمین وخفض بها صوتہ، یعنی آہستہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا ثابت کیا ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب ایک ہی راوی کی دو روایتوں میں تعارض ہو تو اس سے استدلال کرنا درست نہیں ہوتا، اس لیے اس باب میں آمین بالجہر کے حوالے سے حضرت وائل کی حدیث ناقابل استدلال ہے۔ والمد والقصر، فرماتے ہیں کہ آمین کو مد کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے اور بغیر مد کے آمین پڑھنا بھی جائز ہے، دونوں طرح کی لغات ہے، لیکن آمین یعنی تشدید کے ساتھ پڑھنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ فحش غلطی ہے، اور بعض لوگوں کے یہاں تو مفسد صلاۃ بھی ہے۔ وَلِأَنَّهُ دُعَاءٌ فَيَكُونُ مَبْنَاهُ عَلَى الْإِخْفَاءِ، آمین کو آہستہ پڑھنے کی دوسری علت یہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آمین استجب کے معنی میں ہے اور دعا ہے، اور آیت قرآنی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا کے پیش نظر دعا میں اخفا ہی زیادہ بہتر ہے، لہذا اس حوالے سے بھی آمین کو آہستہ کہنا زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ آمین بالجہر کی روایات ابتدائے اسلام میں تعلیم پر محمول ہے، یعنی جس طرح تعلیم کے پیش نظر تسمیہ اور ثنا وغیرہ کو جہرن پڑھا گیا ہے، اسی طرح آمین بھی جہرن پڑھی گئی ہے۔ اسی طرح آمین بھی جہرن کہی گئی ہے تاکہ یہ وظیفہ بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے، اور غالباً اسی لیے علقمہ ابن وائل کی روایت میں خفض بها صوتہ کی صراحت ہے، کیونکہ یقیناً یہ حضرت وائل کی ورفع بها صوتہ والی روایت سے مؤخر ہے، اور یہ اس وقت کی روایت ہے جب تعلیم کے لیے آمین بالجہر کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ قال ثم يكبر ويركع وفي الجامع الصغير ويكبر مع الانحطاط لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر عند كل خفض ورفع ويحذف التكبير حذفا لأن المد في أوله خطأ من حيث الدين لكونه استفهاما
وفی آخرہ لحن من حیث اللغتی، فرماتے ہیں کہ پھر مصلی تکبیر کہے اور رکوع کرے، اور جامع صغیر میں ہے کہ جھکاؤ کے ساتھ تکبیر کہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اتار چڑھاؤ کے وقت تکبیر کہا کرتے تھے، اور تکبیر کو اچھی طرح حذف کر دے، کیونکہ تکبیر کے شروع میں مد کرنا دینی غلطی ہے، کیونکہ وہ استفہام ہے، اور تکبیر کے آخر میں مد کرنا لغوی اعتبار سے لحن ہے۔ نماز میں دیگر تکبیرات ادا کرنے کا صحیح وقت اور صحیح طریقہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب مصلی قراءت سے فارغ ہو جائے تو تکبیر کہے اور پھر رکوع میں چلا جائے۔ قدوری کی عبارت سے تو مسئلے کی نوعیت یہ ہے کہ قراءت کے بعد رکوع کے لیے جھکے تو تکبیر کہے، قراءت کے بعد رکوع کے لیے جھکے تو تکبیر کہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر اتار چڑھاؤ کے وقت تکبیر کہا کرتے تھے، اس لیے جھکتے ہوئے تکبیر کہے تاکہ سنت کے موافق ہو جائے۔ کتاب میں جو دلیل بیان کی گئی ہے اس کا پورا مضمون نسائی اور ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یوں بیان کیا گیا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی کل خفض ورفع وقیام وقعود وابو بکر وعمر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین ہر اتار چڑھاؤ، قیام، قعود کے موقع پر تکبیر کہا کرتے تھے۔ وَيَحْذِفُ التَّكْبِيرَ حَذْفًا، اس کا حاصل یہ ہے کہ تکبیر کے جملے یعنی اللہ اکبر کے نہ تو شروع میں مد کرے اللہ اور نہ ہی اخیر میں۔ شروع میں مد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے الف کو مد کر کے نہ ادا کرے اللہ، ورنہ اللہ کے بجائے اللہ ہو جائے گا اور استفہام کا معنی دے گا، جس سے اللہ اکبر کے معنی ہوگی کیا اللہ بڑے ہیں، حالانکہ عذر دین یہ معنی غلط ہے، اس لیے کہ تکبیر کے ذریعے تو خدا کی کبریائی کو ثابت کیا جاتا ہے، نہ کہ اس میں تردد اور شک پیدا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اخیر میں مد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جملے یعنی اکبر میں الف کو زبر کے بجائے مد کے ساتھ اکبر پڑھا جائے تو یہ بھی غلط ہے، اکبر یہ پڑھنا بھی غلط ہے، کیونکہ اس صورت میں ترجمہ ہوگا اللہ بڑا ہے کیا، اور ظاہر ہے یہ ترجمہ بھی غلط ہے اور منشأ شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طرح اکبر کے اخیر میں مد کرنا بھی ایک طرح کی لغوی غلطی ہے، لہذا مصلی کو اس طرح کی غلطیوں سے بچنا چاہیے اور بالکل پیار سے اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَيُفَرِّجُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ لِقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لأنس إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَفَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ وَلَا يَنْدُبُ التَّفْرِيجُ إِلَّا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِيَكُونَ أَمْكَنَ مِنَ الْخِيَارِ وَلَا خِيَارَةَ وَلَا إِلَهَ لِيَكُونَ أَمْكَنَ مِنَ الْأَخْذِ ولا يندب التفريج إلا في هذه الحالة ليكون أمكن من الأخذ ولا إلى الضم إلا في حالة السجود، وفيما وراء ذلك يترك على العادة ويبسط ظهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع بسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لا يصوب رأسه ولا يقنعه، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا، وذلك أدناه لقوله عليه السلام إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، وذلك أدناه أي أدنى كمال الجمع۔ اور مصلی اپنے دونوں ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں پر ٹیک لگائے اور اپنی انگلیوں کے درمیان کشادگی رکھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا تھا جب تم رکوع کرو تو اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ لو اور اپنی انگلیوں کے مابین کشادگی رکھو، اور صرف اسی حالت میں کشادگی مستحب ہے تاکہ اچھی طرح پکڑنا ممکن ہو، اور انگلیوں کا ملانا صرف حالت سجدہ میں مستحب ہے، اور ان حالتوں کے علاوہ میں اپنی حالت پر چھوڑ دیا جائے، اور مصلی اپنی پشت کو رکوع میں ہموار رکھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو اپنی پشت کو ہموار رکھتے تھے۔
اپنی پشت کو ہموار رکھا کرتے تھے اور نہ تو سر کو بالکل اٹھائے اور نہ ہی ایک دم سے اسے جھکائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے تو نہ تو اپنا سر اٹھاتے تھے اور نہ ہی جھکاتے تھے، اور رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے، اور یہ اس کی ادنا مقدار ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم میں سے کوئی رکوع کرے تو اپنے رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے، اور یہ اس کا ادنا مرتبہ ہے، یعنی کمال جمع کی ادنا مقدار ہے۔ رکوع کرنے کا طریقہ، عزیز و امام قدوری رحمہ اللہ تعالی مصلی کو رکوع کرنے کا طریقہ اور اس میں پڑھا جانے والا وظیفہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رکوع کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ مصلی جب رکوع میں جائے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر ٹیک لے، مصلی جب رکوع میں جائے اور رکوع میں جائے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر ٹیک لے اور اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کیے رہے تاکہ اچھی طرح گھٹنوں کو پکڑا جا سکے۔ اور اس حکم اور طریقے کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو رکوع کا طریقہ بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم رکوع کرو تو اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لو اور اپنی انگلیوں کو کشادہ رکھو۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ انگلیوں کو کشادہ رکھنا صرف بحالت رکوع ہی مستحب ہے، جیسا کہ قبلہ رخ کرنے کی غرض سے۔ صرف بحالت سجدہ انگلیوں کو ملائے رکھنا مستحب ہے، ان حالتوں کے علاوہ نہ تو تفریج اصابع مستحب ہے اور نہ ہی ان کا ضم و انضمام، بلکہ دیگر ارکان کی ادائیگی کے وقت تو انگلیوں کو ان کی طبعی اور فطری حالت پر چھوڑ دیا جائے، نہ تو ان کو کشادہ رکھنے کا حکم ہے، نہ تو ان کو کشادہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے اور نہ ہی ملانے کا انتظام کیا جائے، ورنہ اس سے نماز کا خشوع اور خضوع متاثر ہوگا۔ وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ، وہ فرماتے ہیں کہ مصلی کے لیے رکوع میں اپنی پیٹھ کو ہموار رکھنا بھی مسنون و مستحب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحالت رکوع اپنی پشت مبارک کو ہموار رکھا کرتے تھے، فعلینا اقتداؤہ، چنانچہ ہماری ہمواری پشت کے سلسلے میں صاحب عنایہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انہ کان یعتدل بحیث لو وضع على ظہرہ قدح من ماء لاستقر، یعنی بحالت رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر معتدل الجسم رہتے تھے کہ آپ کی پشت پر پانی کا پیالہ رکھ دیا جاتا تو وہ ٹھہرا رہتا۔ اسی طرح رکوع کے متعلق ایک سنت یہ ہے کہ مصلی اپنے سر کو بھی اعتدال میں رکھے، یعنی نہ تو بہت اوپر اٹھائے اور نہ ہی بالکل پست کر لے، بلکہ رفع اور خفض کے بین بین رکھے، اور رکوع میں کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، کیونکہ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کا حصہ ہے۔ اور ما آتاکم الرسول فخذوہ کے فرمان سے ہمیں ان چیزوں کے اپنانے اور ان پر کاربند ہونے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنا یہ مقدار تسبیح کا ادنا درجہ ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس پر اضافہ کرنا چاہے تو وہ 3 سے زیادہ 5 اور 7 مرتبہ بھی یہ تسبیح پڑھ سکتا ہے، لا حرج فی ذالک، البتہ طاق عدد کا خیال رکھے۔ ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده ويقول المؤتم ربنا لك الحمد، ولا يقولها الإمام عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال يقولها في نفسه لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الذكرين ولأنه حرض غيره فلا ينسى نفسه، ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، هذه قسمة وأنها تنافي الشركة، ولهذا لا يأتي المؤتم بالتسميع عندنا خلافا للشافعي، ولأنه يقع تحميده بعد تحميد المقتدي وهو خلاف موضوع الإمامة، وما رواه محمول على حالة الانفراد والمنفرد يجمع بينهما على الأصح، وإن كان يروى الاكتفاء بالتسميع وإن كان يروى الاكتفاء بالتسميع ويروى بالتحميد والإمام بالدلالة عليه آت به معنى۔
پھر امام اپنا سر اٹھا کر سمی اللہ لمن حمیدہ کہے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہے، اور امام ابو حنیفہ کے یہاں امام ربنا لک الحمد نہ کہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ امام اپنے دل میں کہہ لے، اس حدیث کی وجہ سے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ذکر کو جمع فرماتے تھے، اور اس لیے بھی کہ امام نے دوسروں کو اس پر آمادہ کیا ہے، لہذا خود کو فراموش نہ کرے۔ حضرت امام صاحب کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم لوگ ربنا لک الحمد کہو، یہ تقسیم ہے اور تقسیم شرکت کے منافی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے یہاں مقتدی سمی اللہ لمن حمیدہ نہیں کہے گا۔ امام شافعی کا اختلاف ہے، اور اس لیے بھی کہ امام کی تحمید مقتدی کی تحمید کے بعد واقع ہوگی، امام کی تحمید مقتدی کی تحمید کے بعد واقع ہوگی، اور یہ چیز موضوع امامت کے خلاف ہے۔ صاحبین کی بیان کردہ روایت حالت انفراد پر محمول ہے۔ اصح قول کے مطابق منفرد دونوں کو جمع کرے گا۔ ہر چند کے منفرد کے لیے امام صاحب سے ایک روایت سمی اللہ لمن حمیدہ کہنے پر اکتفا کرنے کی ہے، اور دوسری روایت ربنا لک الحمد پر اکتفا کرنے کی مروی ہے۔ تحمید کے متعلق بتلانے کی وجہ سے امام بھی معنن اسے ادا کرنے والا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، تسبیح و تحمید کا بیان۔ حل عبارت سے پہلے یہ ذہن میں رکھیے کہ تسمیع سمی اللہ لمن حمیدہ کا مخفف ہے، جبکہ تحمید ربنا لک الحمد کا مخفف ہے۔ علماء احناف کا تو اس پر اتفاق ہے کہ اگر نماز پڑھنے والا منفرد ہے اور اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ تسمیع اور تحمید دونوں کرے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دوسرے کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے تو وہ صرف تحمید کہے گا، لیکن اگر کوئی امام ہے تو وہ دونوں کہے گا یا صرف تسمیع پر ہی اکتفا کرے گا۔ اس سلسلے میں امام صاحب اور حضرات صاحبین کا اختلاف ہے۔ امام صاحب کا مسلک یہ ہے کہ امام صاحب صرف تسمیع سمیع اللہ لمن حمیدہ پر اکتفا کرے گا اور تحمید نہیں کرے گا، یعنی ربنا ولک الحمد نہیں کہے گا، جبکہ حضرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ منفرد کی طرح امام بھی تسمیع اور تحمید دونوں کو جمع کرے گا۔ حضرات صاحبین کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجمع بین الذکرین، اور صحیحین میں بھی حضرت ابو ہریرہ سے اسی طرح کی ملتی جلتی روایت ہے، جس کے اخیر میں ہے ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکوع ثم یقول وهو قائم ربنا لک الحمد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنی پشت کو اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے، اور پھر بحالت قیام ہی ربنا لک الحمد کہتے تھے۔ ان دونوں روایتوں سے حضرات صاحبین کا وجہ استدلال بئی طور ہے کہ ان روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمع بین التسبیح والتحمید کو ثابت کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اکثر و بیشتر امامت ہی فرماتے تھے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت امامت جمع بین الذکرین کرتے تھے، اسی لیے ہم نے امام کے لیے بھی تسمیع کے ساتھ ساتھ تحمید کو مستحب و مسنون قرار دیا ہے، ہر چند کے وہ دل ہی میں کہے۔ صاحبین کی عقلی دلیل یہ ہے کہ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر امام ایک ذکر پر مقتدیوں کو آمادہ کر رہا ہے تو عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام خود بھی وہ ذکر ادا کرے، اس لیے کہ امام صاحب اچھی طرح معلوم کرنے والا ہو گیا ہے۔ صاحبین کی عقلی دلیل یہ ہے کہ جب تسمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر امام ایک ذکر پر مقتدی کو آمادہ کر رہا ہے تو عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام خود بھی وہ ذکر ادا کرے، اس لیے کہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ کی وعید کے تحت آ جائے گا۔ وَلَهُ، یہاں سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو مقتدی ربنا لک الحمد کہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دراصل امام اور مقتدی کے لیے تقسیم کار کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی اس موقع پر امام کا وظیفہ تسمیع ہے
اور مقتدیوں کا وظیفہ تحمید ہے، لہذا جب امام اور مقتدی میں تقسیم فرما دی گئی تو اب امام یا مقتدی کے لیے ان کا جمع کرنا فرمان نبوی کے بھی خلاف ہوگا اور تقسیم کے بھی منافی ہوگا، اس لیے کہ تقسیم کو شرکت سے ازلی دشمنی ہے، اسی لیے ہمارے یہاں امام صاحب کے یہاں اس لیے ہمارے یہاں یعنی امام صاحب کے یہاں امام تحمید نہیں کرے گا اور مقتدی تسمیع نہیں کرے گا، اگرچہ امام شافعی مقتدی کے لیے بھی تسمیع کے قائل ہے، لیکن ہمارے یہاں تو بالاتفاق مقتدی تسمیع نہیں کرے گا۔ امام صاحب کی عقلی دلیل یہ ہے کہ امام کے حق میں امامت کی شان یہ ہے کہ مقتدی اس کی اقتداء کرے، اور اتباع اور اقتداء کا مفہوم اسی وقت متحقق ہوگا جب امام پہلے تحمید کرے اور مقتدی بعد میں، حالانکہ اس صورت میں جیسے ہی امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے، مقتدیوں کی زبان سے ربنا لک الحمد کے کلمات جاری ہوتے ہیں۔ اب اگر ہم امام کو بھی تحمید کا مکلف بنا دے تو ظاہر ہے کہ امام کی تحمید مقتدیوں کی تحمید کے بعد ہوگی، اور یہ شان امامت کے بھی خلاف ہے اور مفہوم اتباع کے بھی منافی ہے، اس لیے امام کے لیے تحمید کا وظیفہ مسنون اور مستحب نہیں ہوگا۔ وما رواہ صاحب ہدایہ حضرات صاحبین کی پیش کردہ حدیث ابی ہریرہ کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حالت انفراد پر محمول ہے، اور اس کے تو امام صاحب بھی قائل ہے۔ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں حضرات صاحبین کی پیش کردہ حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حالت انفراد پر محمول ہے، اور اس کے تو امام صاحب بھی قائل ہے کہ منفرد تسمیع اور تحمید دونوں کو جمع کرے گا، یہی اصح ہے۔ اصح کہہ کر کے ان دو روایتوں سے احتراز کیا گیا ہے، جن میں سے ایک میں امام صاحب منفرد کے لیے اکتفا بالتسمیع کے قائل ہیں اور دوسری میں اکتفا بالتحمید کے قائل ہیں، اور دونوں صورتیں اشکال اور قیل و قال سے خالی نہیں، اسی لیے صاحب ہدایہ نے لا یعنی اور غیر اہم بحث سے احتراز کرتے ہوئے فرمایا، رہی صاحبین کی عقلی دلیل سے اس کا جواب یہ ہے کہ جب امام نے مقتدی کو ذکر یعنی تحمید پر ابھار دیا ہے تو جتنے مقتدی تحمید کہے گے سب کی طرف سے امام صاحب کو ثواب ملے گا، اور سب کا کہنا امام کا اپنا کہنا شمار ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی ترغیب دینے والا بھی بھلائی کرنے والے کی طرح ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔